جی ناظرین ویلکم بیک. علامہ امین شہیدی صاحب، ہمارے ہاں کلچر کی بات ہوئی، خاندانی نظام کی بات ہوئی، تو اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے کہ اسلام نے جو خاندانوں کا سسٹم دیا، جو فیملیز کا سسٹم دیا، وہ بہت سٹرونگ ہے. جو بل پنجاب اسمبلی میں پیش کیا گیا، کیا آپ اس بات سے مطلب کلیئرلی آپ ہم مان چکے کہ آپ خواتین کے رائٹس کی بات کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں، کیا یہ جو قانون بنایا گیا واقعی خواتین کو پروٹیکشن دینے کے لیے بنایا گیا یا یہ خاندانی نظام پر اثر انداز ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون بنانا پہلا مرحلہ ہے، امپلیمنٹیشن اس سے زیادہ اہم مرحلہ ہے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس قانون کے بنانے کے بعد جس میں آپ نے خصوصی طور پر خاتون کو فوکس کیا ہے، کیا وومن رائٹس میں سر وومن کو ہی فوکس کریں گے نا؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر کس کس طرح کے نتائج اس کے سامنے آئیں گے اس کو سامنے رکھیں نا آپ. اس کے نتیجے میں کیا خاندانی جو آپ کا رابطہ ہے وہ کمزور پڑے گا یا نہیں؟ کیا خواتین کی بے راہ روی اس کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی یا اس کے فروغ میں مدد ملے گی؟ فحاشی کے فروغ میں مدد ملے گی یا فحاشی کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی؟ آپ کی جو یہاں پر معاشرتی ویلیوز ہیں ان ویلیوز کو پروموٹ کرنے میں مدد ملے گی یا ان کو دفن کرنے میں مدد ملے گی؟ آپ کو اس کا نتیجہ خود بخود سامنے آ جائے گا. لہٰذا میں یہ کہتا ہوں جو آپ کے عمومی قوانین ہیں ان قوانین کے تحت اگر آپ خاتون کے حق کا دفاع کرنا چاہیں تو کوئی آپ کو نہیں روک سکتا. کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ آسمہ جہانگیر صاحبہ لائن پر ہیں. آسمہ جہانگیر صاحبہ خوش آمدید. میم کیسی ہیں، خیریت سے ہیں آپ؟ ہاں بہت شکریہ. جی میم، سب سے پہلے تو میں سوال بعد میں پوچھوں گا، پہلے آپ کس طرح دیکھتی ہیں جو خواتین پروٹیکشن وومن پروٹیکشن بل پنجاب اسمبلی نے پاس کر دیا ویڈنسڈے والے دن، آپ کی کیا نظر ہے اس پہ، کس طرح دیکھتی ہیں آپ اسے؟ ظاہر ہے میں تو سمجھتی ہوں کہ بڑا اچھا قدم ہے کیونکہ یہ اس قسم کا قانون ہے جس کے پاس میکینزمز کی لگائیں. ہاں البتہ دیکھیں کہ اس کے امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کرنا آسان نہیں ہوگا، بڑا چیلنجنگ ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے مس یوز اس قانون کو بھی روکا ہے کہ اگر کوئی غلط کمپلین کرے تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کوئی ایک جی بالکل 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 ایسی رکھا ہے. جی کیونکہ قانون مس یوز ہوتے ہیں اور ایسے خاص طور پر قوانین جو ہیں وہ مس یوز ہوتے ہیں. اچھا میم بہت اس قانون انہوں نے کر دیا. جی دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جو عورتوں کا شیلٹر کا بندوبست، عورتوں کی پروٹیکشن کا، اور ہمیشہ عورت کو ہی دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور بچے اس سے جدا کر لیے جاتے ہیں. اب اس قانون میں یہ ایک گنجائش ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن کی بھی رکھی ہے اور ایک چیز کو ٹھنڈا کرنے کی بھی رکھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا آسمہ صاحبہ، آپ نے جو بات کی اس کا مطلب تو ہے کہ خاندان اور مضبوط ہوں گے، جبکہ جو ہمارے مذہبی حلقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خلاف اسلام ہے اور اس سے خاندانی نظام کو جو ہے نقصان پہنچے گا، طلاق کی ریشو بڑھے گی. تو آپ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ طلاق کی ریشو دیکھیں تو واقعتاً طلاق کی ریشو ضرور بڑی ہے، مگر زیادہ بڑی ہے مرد جو طلاق دیتے ہیں. کیونکہ جو مرد طلاق دیتے وہ یونین کونسل میں جاتی ہے اور جو خواتین دیتی ہے وہ فیملی کورٹس میں جاتی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ مردوں نے طلاق زیادہ دینی شروع کی ہے، اور کیونکہ وہ جو ہے ان کی جو ایک نفس ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عورت کے ساتھ جو چاہیں ہم کریں، یہ روکنا بہت ضروری ہے. دوسرا میں آپ سے یہ یقین سے کہتی ہوں کہ یہ نہیں ہوگا کہ ایسا قانون بنے گا اور سب عورتیں اپنے گھر سے بھاگ کے کوئی مردوں کی شکایت لگائیں گی. ایسا کبھی نہ ہوا ہے نہ کسی معاشرے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بہت سیدھا ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو بہت مجبور ہوں گی اور جن میں یہ احساس ہوگا کہ ہم اس کو آگے لے جا سکیں گے جو کہ یہ قدم اٹھائیں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو مرد اپنی عورت کے اوپر ہاتھ اٹھائے اس کے لیے سزا ہونی چاہیے. اچھا بچوں کے اوپر بھی برا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں علامہ امین شہیدی صاحب بھی اس کے حامی ہیں، لیکن جو اہم سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا یہ جو طلاق کی ریشو ہے اس بل کے بعد بڑھ جائے گی یا اس پہ کنٹرول آ جائے گا اور خاندانی نظام جو ہے وہ مضبوط ہوگا یا وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا طلاق کی وجہ سے؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ اس ریشو کو آپ کوئی بدل سکتے ہیں اس قانون سے، مگر یہ ضرور ہوگا کہ عورت کی چمڑی نہیں اب اڑے گی، کم اڑے گی، ابھی بھی اڑے گی، کم اڑے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میم صرف آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قانون پہلے بھی موجود ہیں لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے کہ اتنے سارے کیسز رجسٹر ہوتے ہیں وومن وائلیشن کے اور اس پر سزائیں نہیں ہوتی، مجرم عدالتوں سے اور حوالات سے چھوٹ جاتے ہیں؟ کیا اس کے لیے ہم کیوں نہیں اسٹرانگ لیجسلیشن کرتے یا اپنے نظام کو مزید مضبوط کرتے؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اس کے لیے ہمارا جو ایڈمنسٹریشن جسٹس کا ہے وہ بہتر ہونا چاہیے جو کہ نہیں ہے. آپ مجھ سے پوچھیں، میں ایک وکیل ہوں
میں بھی کتراتی ہوں کہ میں جا کے کورٹ میں دھکے کھاؤں، کیونکہ وہاں پہ واقعتاً بہت مشکل سے انصاف ملتا ہے، اور یہ چیز ہمیں بہتر کرنی پڑے گی۔ سالہ سال لوگوں کو لگتا ہے، لوگ کوئی آ کے ایویڈنس نہیں دیتا ہے، مطلب شہادت نہیں دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ بدلتے بدلتے دیر لگے گی، اور جو ریفارمز ہیں وہ بہت بہت لازم ہو چکے ہیں ہمارے جسٹس ڈپارٹمنٹ میں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آسما جہانگیر صاحبہ۔ ایمان، جو انہوں نے بات کی کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ بہت مضبوط ہونے چاہیے تبھی امپلیمنٹیشنز ہوگی، قانون بن گیا اچھی بات ہے، اعتراضات اپنی جگہ، اور وہ کچھ پوائنٹس ایسے بھی ہیں جو بالکل بجا ہیں۔ کس طرح انسٹیٹیوٹ مضبوط ہو سکتے ہیں، عورت کو پروٹیکشن مل سکتی ہے، یا ہم 5 سال بعد کسی نئے بل کا انتظار کریں گے؟ آپ کو کیپیسٹی بلڈنگ کی بہت ضرورت ہے پاکستان کی ہر منسٹری میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ناٹ جسٹ ویمن ریلیٹڈ، لیکن اگر اسپیسیفکلی آپ ویمن کی بات کریں تو آپ کی حکومت کو جینڈر سینسٹائزیشن پروگرام شروع کرنے چاہیے، آپ کی حکومت کو جینڈر نیوٹرل لینگویج یوز کرنی چاہیے اپنے رپورٹس میں۔ اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں یہ کیومولیٹیولی ویمنز رائٹس کو گارنٹی کرتے ہیں، اور اس کیپیسٹی بلڈنگ کے بغیر یہ قانون بھی افیکٹو نہیں ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس میں ایک جی پی ایس کڑا بھی پہنایا جائے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اس پر بہت اعتراضات ہو رہے ہیں، کیا جی پی ایس کڑا جو ہے پہنانا ضروری تھا، یا یہ بھی کہیں مغرب سے ایک آفر آئی تھی کہ اس بل میں یہ ڈال دو؟ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں ابھی اس طرح کی صورتحال ہے جب عورتوں پر اتنا تشدد ہو رہا ہے اور اتنی زیادتی اتنے بڑی سکیل پہ ہو رہی ہے کہ آپ کو ان جیسے اقدامات کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، علامہ صاحب، آپ کو خطرہ ہے کہ کڑا پہننا پڑے گا؟ خدا کے فضل و کرم سے ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن جن بیچاروں کو پہننا پڑے گا ان سے ہمدردی ہے؟ نہیں، کوئی ہمدردی اچھا، ان سے بھی نہیں۔ نہیں۔ دیکھیں، میں واضح کر چکا ہوں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے نا، تو اس سے زیادہ بے حیا اور اس سے زیادہ ظالم شخص اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، بیوی اور شوہر کا جو رشتہ ہے وہ پھول اور خوشبو والا رشتہ ہے، اس لیے اس پر اگر آپ تشدد کے ذریعے سے اس رشتے کو قائم رکھنا چاہیں تو وہ ممکن نہیں ہے۔ یہی صورتحال برعکس بھی ہے، بعض اوقات بیویاں جو ہیں جلاد ہوتی ہیں اور شوہر بیچارے مظلوم ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایک الگ سے بل لانا چاہیے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اس طرح کے قوانین سے یہ مسائل حل نہیں ہوتے، آپ کو معاشرتی ویلیوز کو زندہ کرنا پڑے گا۔ اب ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم معاشرتی ویلیوز کی بات کرتے ہیں، اور مغربی دنیا میں معاشرتی ویلیوز کا جنازہ نکل چکا ہے، وہاں پر وہ قانون کا سہارا لیتے ہیں، لیکن جو وہ قانون کا سہارا اپنے معاشرے کی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہی معاشرہ ہمارا بھی ہے۔ نہیں بھئی، ہمارا معاشرہ اس طرح کا نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب لیجسلیشن کرتے ہیں تو ان کے معاشرے کو مد نظر رکھتے ہیں؟ نہیں، وہ جب ہم سے قانون سازی کرواتے ہیں تو وہ اپنے معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے کرواتے ہیں، اور اس وقت دیکھیں، انسانی حقوق ہوں یا حقوق نسواں ہوں یا آپ کا تعلیمی نظام کے حوالے سے مسائل ہوں اور موضوعات ہوں، ان میں بنیادی طور پر جب آپ ویسٹ سے وابستہ ہیں اور وہاں سے جب آپ کو فنڈ ہی انہی امور کے لیے ملتا ہے تو آپ مجبور ہیں ان کے دیے ہوئے۔ یہ فنڈ کیا ہماری اسمبلیوں کو ملتا ہے، قانون دانوں کو ملتا ہے؟ آپ کی حکومت کو ملتا ہے، آپ کی ایسا ریاست کو کچھ ملتا ہے جب ہے، دوسروں کے آپ کلچر کی سے؟ ریاست کو ملتا ہے، آپ کی یہ جو این جی اوز ہیں وہ اسی حوالے سے یہاں پر کام کر رہی ہیں۔ پاکستان کے اندر اس وقت کتنی این جی اوز ہیں جو مغربی کلچر کی پروموشن کے لیے یہاں پر کام کر رہی ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، مرد سے مرد کی شادی کے لیے جو این جی اوز پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں وہ آپ کے کسی ویلیوز کی ترجمانی کر رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ آپ کے ویسٹ کی ترجمانی، ان کو فنڈ کون کرتا ہے؟ ان کو فنڈ کون دیتا ہے؟ ویسٹ۔ یہاں پر ان کو پورا پروٹوکول کون دیتا ہے؟ ویسٹ۔ یہاں پر آپ کی اسمبلیوں پر اثر انداز کون سی این جی اوز ہوتی ہیں جن کو وہاں سے سب سے زیادہ فنڈ ملتا ہے؟ وہاں پر تھنک ٹینکس بیٹھ کر اس پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان حقائق سے چشم پوشی نہیں کرنی چاہیے۔ ایمان صاحب، ایسے کیونکہ ہر معاشرے کا آپ ہم ہندوستان جاتے ہیں ان کا اپنا کلچر ہے، آپ سعودی عرب عمرہ حج پڑھنے جاتے ہیں ان کا اپنا ایک کلچر ہے، ہر ملک کا، ہر ریاست کا اپنا کلچر، اپنا ٹریڈیشن ہوتا ہے۔ کیا اس کو پاؤں تھلے لتاڑ دینا چاہیے انسانی حقوق کی خاطر، اور دوسروں کا انسانی حقوق کے نام پر خاطر نہیں، انسانی حقوق کی خاطر ہو تو ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ اسے ایک پیورلی قانونی لینس سے دیکھ رہے ہیں تو پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے والنٹیرلی بائی چوائس سیڈا کا کنونشن سائن کیا ہوا ہے۔ اب اگر آپ، آئی ایم ناٹ این اسلامک اسکالر، آپ بہتر بتا سکیں گے کہ اگر ایک اسلامی جمہوریت، ایک اسلامی ملک ایک بین الاقوامی معاہدہ سائن کرتا ہے، کیا وہ اس سے پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ یہ آپ بہتر بتا سکیں گے۔ اس معاہدے میں کیا کیا ہے؟ اس معاہدے میں
اسٹریٹ فارورڈ ہے. آپ اس کا سیکشن 2E جیسے پڑھ لیں, اس میں رکن ممالک کو کہا گیا ہے کہ آپ کو مناسب اقدامات لینے پڑیں گے جو عورت اور آدمی کی ایکوالٹی سیکیور کریں, جو انہیں اپنے رائٹس جو ان کے رائٹس کی پروٹیکشن فریم ورک افورڈ کر سکے آپ. تو یہ بھی ہم نے آبلیگیشنز اپنے اوپر لیے, یہ کسی ویسٹرن اسٹیٹ نے یا کسی ویسٹ کے ملک نے ہم پہ امپوز تو نہیں کی, یہ ہم نے والنٹیرلی انڈرٹیک کیا یہ آبلیگیشنز. تو پھر ہماری آبلیگیشن ہے اپنے سٹیزنز کو وہ رائٹس دینا. میرا سوال یہ تھا کہ کیا قانون سازی کرتے ہوئے اپنے نارمز, اپنے کلچر, اپنی ٹریڈیشن اور اپنے مذہبی جو ویلیوز ہیں اس کو کیا ختم کر دینا چاہیے؟ بالکل نہیں ختم کرنا چاہیے. آپ کی پارلیمنٹ اسلام کے خلاف تو کوئی قانون پاس ہی نہیں کر سکتی, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ, جیسے مفتی نعیم صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ قانون غیر اسلامی ہے. آپ کا پارلیمنٹ ڈیموکریٹک کنٹری ہے, مسلم کنٹری ہے, کیسے غیر اسلامی قانون پاس کر سکتا ہے؟ یہ تو illogical بات ہے. ٹھیک ہے, نہیں کرتا تو ہے نا. علامہ صاحب کرتا ہے یا نہیں کرتا اندازہ نہیں, بالکل پرفیکٹ بتائیے گا. مفتی نعیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کر دیا انہوں نے غیر اسلامی. نہیں, پاکستان کے اندر دیکھیں جو آپ کو لا کے تھرو آپ کو اجازت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ قانون قرآن اور سنت کے مطابق بنائیں گے, لیکن پریکٹیکلی کیا ایسا ہوتا ہے؟ اسلامی نظریاتی کونسل بنائی کہیں ہمارے صحابہ میں, حضرت علی علیہ السلام کے دور میں, حضرت عمر کے دور میں ایسا کچھ ہوا کہ جب عورت جو ہے مرد کو گھر سے نکال دے گی؟ کیا یہ رائٹ دیا عورت کو؟ دیکھیں عورت اور مرد کو ایکول حقوق شریعت نے دیے ہیں. ریاست کو کسی بھی ایک فریق کے حقوق کی حفاظت کے لیے قانون سازی کا اختیار حاصل ہوتا ہے اپنے معاشرے کی ویلیوز کے مطابق. دیکھیں یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, میں اس کا حامی ہوں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے معاشرے میں وہی ویلیوز ہیں جو مغرب میں؟ میرا سوال یہ ہے کہ مغربی کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے جو قانون سازی کی جاتی ہے وہ آپ کے یہاں پر قابل عمل نہیں ہے. علامہ صاحب کیا عورتوں کے لیے مغربی حقوق کو سامنے رکھ, مغربی اقتدار کو سامنے, آپ مغربی جو کلچر ہے اس میں عورت کے حقوق کی حفاظت کے نام پر عورت کو تماشا بنایا گیا ہے, عورت کو شو پیس بنایا گیا ہے, عورت کو بیچنے کی چیز بنایا گیا ہے. آپ بیچنا چاہتے ہیں موٹر سائیکل, ننگی عورت کو اس کے اوپر بٹھا دیتے ہیں, یعنی عورت کے نام پر عورت کی شکل دکھا کر, اس کے بدن کی نمائش دکھا کر آپ موٹر سائیکل اور پلیٹ بیچ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی جو ویلیو ہے وہ آپ کے مغرب میں نہیں ہے. تو اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, تو جتنے ٹی وی ایڈ چلتے ہیں وہ سب غلط ہیں. بالکل غلط ہے, 100% غلط ہے. کیا یہ عورت کے حقوق کا تحفظ ہے؟ مجھے بتائیں, آپ خود بتائیں, کیا یہ عورت کے حقوق کا تحفظ ہے؟ ٹھیک ہے, اگر ایسا نہیں ہے تو میں پھر کہہ رہا ہوں وہاں کے کلچر کو یہاں پر امپورٹ نہ کریں. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں کے اپنے کلچر ہیں, اپنے ویلیوز ہیں, ان کے مطابق امام نے بھی کہا کہ اس کا خیال رکھنا چاہیے. ناظرین ہمارے ساتھ عائشہ سید صاحبہ موجود ہیں, ممبر نیشنل اسمبلی. عائشہ میم خوش آمدید, کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج کا جو ٹاپک ہے اس میں آپ نے مجھے انوائٹ کیا, میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ, تھینک یو. ہمارے ساتھ علامہ امین شہیدی صاحب ہیں اور ایمان زینب مزاری صاحبہ ہیں اسٹوڈیو میں. میم میں چاہوں گا کہ جو پنجاب اسمبلی نے بل پاس کیا اس پر مفتی نعیم صاحب سے ہم نے جو موقف لیا, انہوں نے کہا کہ غیر اسلامی ہے, دیگر جو ہمارے اس مذہبی حلقے ہیں وہ بھی اس پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں اس قانون کو ایک خاتون ہوتے ہوئے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں یہ بل جو پاس ہوا اس میں جو بڑی بڑی چیزیں ہیں اس میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ اگر کوئی گھر میں تشدد ہو, بیوی پہ ہو یا بہن پہ ہو یا ماں پہ ہو, تو اس کو ایک ٹریکر لگا دیا جائے گا اور وہ 10 دن تک, یہ مطلب اس کا ایک وقت لکھا ہے انہوں نے کہ اس میں وہ اس عورت سے اتنے فاصلے پر رہے گا. 48 گھنٹوں کے لیے, 48 گھنٹوں کے لیے, جی 48 گھنٹوں کے لیے وہ اس سے دور رہے گا اور اتنے فاصلے سے نہیں آئے گا, اور اگر اس فاصلے کے قریب آئے گا تو پھر وہ وہاں سے اس کو ایڈریس کیا جائے گا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اس عورت کو جو ہے وہ مطلب ایک سینٹر بنائے جائیں گے ہر ضلع میں, اور اس میں اس کو پھر پناہ دی جائے گی, اس کا علاج کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ مطلب یہ بہت ساری چیزیں اس طرح سے میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں اس قانون کو بین الاقوامی قوانین کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی اس سے متصادم ہے. اگر آپ اس کو پاکستان کے آئین کے ساتھ دیکھیں وہ بھی اس سے مطلب اس سے پاکستان کے آئین سے بھی یہ متصادم ہے. اور اگر قرآن اور سنت ہے, یہ پاکستان ایک
पाकिस्तानी जमहूरिया पाकिस्तान है, जी। ये कोई सेकुलर मुल्क नहीं है, तो उसके हवाले से भी ये इस्लाम से भी बिल्कुल मुतसादिम है। अच्छा मैम, आपने 3 पॉइंट्स उठाए कि ये आलमी कानून के भी मुतसादिम है, पाकिस्तानी कानून के मुतसादिम है और इस्लामी कानून के मुतसादिम है। आप कहें तो ये तीनों कवानीन के मुताबिक इसको मैं आपको प्रूफ कर दूं। जी, किस तरह प्रूफ करेंगी मैम? देखिए जी, बैनुल-अक़वामी कवानीन इंसानी हुकूक के कहते हैं कि जहाँ भी इंसान हुकूक दिए जाए, खुसूसन ख़वातीन और बच्चों के हुकूक, वहाँ के कल्चर, वहाँ की रिवायात और वहाँ के मजहब के मुताबिक, तो लिहाजा ये ना हमारे कल्चर के मुताबिक है, ना हमारे मजहब के मुताबिक। लेकिन इन्होंने ये चीजें बनाई है, वो जो है हमारे मजहब के बिल्कुल है। और दूसरी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को कहता है कि ठीक है मैम, आपकी आवाज कट रही है, आपकी किसी जी। लेकिन एक चीज जो कुरान के हवाले से मैं आपको सूरह निसा की आयत इस्लाम से जो ये बता रहा है, तो अल्लाह ताला एक दूसरे से करीब होंगे तो अल्लाह ताला उनकी कुर्बत को और बढ़ा देगा, लेकिन अगर ये एक दूसरे से दूर हो गए तो अल्लाह ताला इस दरमियान का। ठीक है मैम, आपकी आवाज हम क्लियर नहीं सुन पा रहे, कहीं सिग्नल प्रॉब्लम है शायद। जी बहुत शुक्रिया। बात किसी और से करने में आपकी सुन रही हूँ, फिर मुझे दोबारा लेते हैं। जी मैं कहता हूँ कि हम आपको ले लेते हैं, शायद सिग्नल प्रॉब्लम है। अलामा साहब, उन्होंने कुछ पॉइंट्स मजहबी हवाले से बताया, सूरह निसा की आयत हम सुन नहीं पाए, शायद आपको पता होगा कि अगर दूर हो जाएं तो उस पर क्या कंडीशन इस्लाम बताता है। देखिए, मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि कुरान करीम ने एक रविश बताई है कि अगर औरत शोहर की नाफरमानी करे तो उसकी सज़ा क्या हो सकती है। औरत अगर शोहर की ताबेदारी न करे, लेकिन उसके लिए भी कुरान करीम ने हुदूद बयान किए हैं, यानी शरई जो कवानीन है ना, उन शरई कवानीन में जहाँ पर मर्द के हुकूक की बात की गई है, वहीं पर औरत के हुकूक की भी बात की गई है। औरत को कुछ सूरत हाल में मर्द की मुकम्मल इताअत का हुक्म दिया गया है और मर्द को मुकम्मल औरत के प्रोटेक्शन का हुक्म दिया गया है। इस लिहाज से अगर औरत उन हुदूद में जहां पर मर्द की इताअत वाजिब है वो इताअत नहीं करती, तो उससे अपना बिस्तर अलग करने का हुक्म दिया गया है, अपना बिस्तर अलग करने का, यानी उस पर एक नफ्सियाती तौर पर प्रेशर पड़े, लेकिन मारने का हुक्म नहीं है, मारने की इजाजत नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप जब शरई कवानीन आपके पास मौजूद हैं जो अल्लाह के दिए हुए हैं, रसूल खुदा के दिए हुए हैं, तो उसकी रोशनी में अगर आप कानून साजी करते हैं तो उससे आपका खानदानी निजाम बच जाता है। लेकिन जब आप इस तरह की कानून साजियां करते हैं जिसमें मगरिब के कल्चर को सामने रखा जाए, तो आपका खानदान का शिराजा बिखर जाता है। इसलिए चाहे कुरान करीम की आयात हो, चाहे रसूल करीम की रिवायात और अहादीस हों, दोनों अगर मद्देनजर रहे कानून साजी में, तो फिर आपका खानदान और आपका मुल्क और आपका कल्चर बचता है। लेकिन अगर उन चीजों को वायलेट किया जाए तो फिर आपका खानदानी सिस्टम अगले आने वाले 25 सालों में कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। उस वक्त आपकी नई नस्ल को पता ही नहीं होगा कि दीन क्या कह रहा है, और उस वक्त बूढ़ों के दीन के तौर पर छोड़ दिया जाएगा दीन को, और नौजवान जो है कहानी बना दिया जाएगा कि ऐसा हुआ करता था। ईमान साहिबा, क्या ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो हमें हमारी रिवायात से, हमारे कल्चर से, हमारी ट्रेडिशन से, हमारे मजहब से हमें दूर कर रहे हैं? आई थिंक जब आप कल्चर की बात करते हैं तो बहुत से कल्चर्स पाकिस्तान में प्रेजेंट है, सब कल्चर्स प्रेजेंट है, तो ये एक काफ़ी जनरल बात है कहने की। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि इससे हमारा कल्चर इफेक्ट होगा, आप प्लीज़ मुझे एक प्रोविजन इस लॉ की बता दें जिससे हमारा कल्चर नेगेटिवली इफेक्ट होगा। क्या अगर औरत के खिलाफ तशद्दुद हो रहा है और वो कंप्लेन मैंने नहीं सुना कि हमारे कल्चर में कि औरत मर्द को कहे घर से निकल जाओ, घर से निकल जाओ, इस तरह का आप लॉ को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। लॉ ये नहीं कह रहा कि औरत अपने हस्बैंड को घर से बाहर निकाल दे। लॉ ये कह रहा है कि अगर किसी औरत पर इक्तिसादी तौर पर, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर किसी भी किस्म का तशद्दुद किया जाए, फिर वो कंप्लेन करेगी और उसका एक पूरा प्रोसेस है और प्रोसीजर। जैसे कि यूरोप में होता है, अगर आप औरत पे हाथ उठाते हैं तो वो पुलिस को कॉल करती है। आप जाती तौर पे, मैं जाती राय आपकी लेना चाहता हूं, अगर ऐसा कहीं किसी फैमिली के साथ होता है, मर्द औरत पर हाथ उठाता है, औरत पुलिस को बुलाती है, मर्द हवालात में चला जाता है, जब वो वापस आएगा, और ये जनूबी पंजाब, अंदरून सिंध की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे एरियाज में, तो आप समझती हैं कि वो फिर वो जो फैमिली है, जो उनका ताल्लुक है, ज़वाजी ताल्लुक, वो चल सकेगा जब वो हवालात से वापस बाकी रहेगा? ये भी डिपेंडेंट है सिचुएशन पर। ये एक बहुत अगेन जनरल क्वेश्चन है, लेकिन
اگر نہیں آپ خود راجنپور سے راجنپور جاتے رہتے ہیں، کیا اس طرح کی ٹریڈیشن میں اگر وہ چلا جاتا ہے حوالات بیوی بھیجتی ہے اس کو، واپسی گھر آتا ہے تو تعلق رہے گا؟ اور واپسی گھر آئے گا تو عورت اسے واپس لے گی کیونکہ اس نے پہلے اس پر تشدد نہیں کیا. یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ اگر عورت کے خلاف تشدد ہوا ہے اور وہ پھر یا تو اس نے جیل ٹائم اسپینڈ کیا یا اس نے کسٹڈی میں رہا ہے، پھر یہ بھی لائکلیہڈ ہے کہ وہ عورت اپنے، کیونکہ اس سے یہ پروٹیکشن فریم ورک مل گیا ہے، وہ شاید اسے واپس نہ لے. نہیں وہ تو پھر تو ڈائیورس ہوگی نا. نہیں لیکن کیا غلط بات ہے ڈیورس ہونا اگر عورت پہ تشدد ہو رہا ہے ریپیٹڈلی؟ اس کا نتیجہ پھر وہی ہے نا، تو تشدد کے نام پہ آپ کہتے ہیں کہ ڈائیورس ہوتی رہنی چاہیے. آئی تھنک کہ اگر یہ عورت کے اپنا پرسنل ڈیسیژن ہے، اگر عورت کو یہ رائٹ، اس کا رائٹ ہے، اور اب کیونکہ پاکستانی قانون میں ریکگنائز ہو رہا ہے یہ رائٹ پنجاب اسمبلی کی وجہ سے پنجاب تک لمیٹڈ، کہ عورت اگر اس کے خلاف تشدد ہو رہا ہے یا کسی بھی قسم کی ناانصافی یا زیادتی ہو رہی ہے، پھر اس عورت کا حق ہے کہ وہ ایک ڈیسیژن کرے اپنے پرسنل. علامہ صاحب آپ پورا پاکستان گھومتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، آپ کلچر کو بہت بہتر طور پہ جانتے ہیں. یہی سوال جو میں نے ایمان صاحبہ سے پوچھا میں آپ سے پوچھوں گا، کیونکہ امپلیمنٹ تو انہی لوگوں پر کرنا ہے جن کی چار دیواریاں، جن کے پردے، جن کے اپنے ویلیوز بڑی مضبوط ہیں اور وہ شاید مذہب سے بھی زیادہ ان کو ویلیو کرتے ہیں. دیکھیں بنیادی طور پر ہمیں معاشرے کی نفسیاتی تربیت کی ضرورت ہے، قانون سازی کی نہیں. قانون سازی سے آپ مسائل کو 5 منٹ کے لیے حل کر سکتے ہیں لیکن 5 سال کے لیے تباہ کر دیتے ہیں. آپ اگر لوگوں کو ذہنی طور پر اس مقام پر پہنچا دیں، ایجوکیٹ کر دیں جس کے نتیجے میں وہ آپس میں جھگڑے ہی نہیں، تو قانون سازی کی تو ضرورت ختم ہو گئی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنے کلچر کو مضبوط کرنا چاہیے، اپنی ویلیوز کو مضبوط کرنا چاہیے، آپ کے کلچر کے اندر جو غلط چیزیں ہیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، جہالت کا مقابلہ کرنا چاہیے، اس کے نتیجے میں جو خرابیاں جنم لیتی ہیں ان خرابیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے. سندھ کے اندرون سندھ میں آپ چلے جائیں، لوگوں کے پاس صاف پینے کو پانی نہیں ہے، اس حوالے سے کیوں نہیں قانون سازی ہوتی؟ وہاں پر جو ونی کا وہ ہوتا ہے اس پر کیوں نہیں قانون سازی ہوتی؟ وہ جو قرآن سے بچیوں کی شادیاں کروائی جاتی ہیں جس کے نتیجے میں بڑے اہم پولیٹیشنز نے کروائی ہوئی ہیں، جی، جس کے نتیجے میں آپ صرف اپنی دولت بچا رہے ہوتے ہیں بچی کو اس کا حق دینے سے روکنے کے لیے، اس پر کیوں نہیں قانون سازی ہوتی؟ جو بنیادی ترین انسانی اور نسوانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. لیکن آپ اس موضوع پر ضرور آتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ تمام شرعی حدود کو، دینی اقدار کو وائلیٹ کریں اور فحاشی کا فروغ اس کا باعث بنے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ علامہ امین شہیدی صاحب اور ایمان زینب صاحبہ. ناظرین، قانون بنتے رہنے چاہیے لیکن قانون بنانے سے پہلے یہ اتنا سوچ لینا چاہیے کہ جب بھی پوری دنیا میں جہاں بھی قانون بنتے ہیں وہاں لوگوں کے اقتدار، ان کی ویلیوز، ان کی ٹریڈیشنز کو اور ان کے جو ریلیجن ہے ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے. لیکن پاکستان میں جو میں نے آپ کو فگر بتایا، خواتین کے ساتھ کتنا برا سلوک ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ کتنی زیادتی ہوتی ہے، بلیک میلنگ کی صورت میں، پاور استعمال کرتے ہوئے اور تشدد کی صورت میں، قانون کا ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے. تو مظلوم ضرور ہے عورت اس ملک میں، اور اس مظلوم عورت کی آواز کو ہم سب نے اٹھانا ہے، اسے پروٹیکشن دینی ہے. لیکن پروٹیکشن دیتے ہوئے ہمیں تمام ویلیوز اور اقتدار کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہم چاہیں گے کہ اس ملک میں عورت اور مرد دونوں ایک ساتھ برابر چل سکے، کیونکہ ہمارا مذہب، ہمارا اسلام اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو مذہب ہے وہ دونوں کو برابری کے حقوق دیتا ہے. آج کا پروگرام بس یہیں تک. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.